السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 306 سے پڑھیں گے اور سورہ حج کی آیت نمبر جہاں 57 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 23 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ترک وطن کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت فرمائی۔ ثم قتل، پھر وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا پھر طبی موت سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہو گئے۔ اس پوزیشن میں مہاجر، شہادت، طبی موت، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رزق نصیب فرمائیں گے، عطا کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت رزق دینے والوں میں سے بہتر رزاق ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، تو ضرور اللہ ان کو داخل فرمائیں گے ایسی داخل ہونے کی جگہ جس پر وہ راضی ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، بردبار ہے، حلم والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور اس لیے کہ جس شخص نے انتقام لیا اتنا ہی جتنی اس کو سزا دی، یعنی کسی کو اس نے تکلیف دی تو اتنی تکلیف جس کو دی تھی اتنی ہی اس نے دے دی، انشاءاللہ وضاحت کریں۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی، ظلم کیا گیا تو اس مظلوم پر لینصرنہ اللہ، تو ضرور اس کی اللہ مدد فرمائے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی ہے کہ هُوَ الْحَقُّ، وہ قرآن، وہ دعوت دین اسلام کی، وہ برحق اور سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جو اس کے خلاف، اسلام کی دعوت کے خلاف، قرآنی دعوت کے خلاف جو پیش کرے گا یا دعوت دے گا وہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ ہی بلند و بالا ہے اور بڑی ذات ہے۔
علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرا، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو غنی مستغنی ہے، اور وہی ذات ہے جو تعریف کی گئی ہے، اسی کی ہے، گن گاتے ہیں سارے، تسبیحات پڑھتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق، انشاءاللہ اسی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرات، فتح مکہ سے پہلے تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو اب تمام ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، وہ مکے کے رہنے والے ہوں تب بھی، وہ قبائل کے رہنے والے ہوں تب بھی، وادی فاطمہ کے رہنے والے، مکہ مکرمہ قریب وادی فاطمہ، اس کے علاوہ بھی قرب و جوار میں جو قبائل رہائش پذیر تھے، ان تمام پر یہ ضروری تھا، لازمی تھا کہ وہ ہجرت فرما کے مدینہ آئیں۔ اب ہجرت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور محدثین نے باب قائم کیے ہیں۔ مثلا میں نے 12-13 بار بخاری شریف پڑھائی ہے، کئی 13 سال اس طرح سے میں نے اسی ادارے میں الحمدللہ اور ادارے میں بھی، تو باب یہ قائم کیا گیا ہے، الاسلام والہجرت والحج، یہ عنوان ہے۔ کوئی اگر اسلام قبول کر لیتا ہے سچے دن سے، پہلا سارا میدان صاف، ترک وطن کرتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنا وطن، اپنا مال و زر چھوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، حدیث میں آتے ہیں جس شخص نے جو نیت کی، وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس بندے کی ہجرت اللہ کے لیے، رسول کی عظمت کے لیے ہو، اس کی وہی ہے۔ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ، یہ الفاظ حدیث۔ کسی خاتون کے لیے، نکاح شادی کے لیے، سرمایہ کے لیے، دولت کے لیے وہ ترک وطن کرتا ہے، تو جس مقصد کی ہے بیاہ شادی ہو جائے گا، مال و دولت مل جائے گی، باقی اس کو وہ شان عظمت جو ہجرت کی ہے وہ ثواب نہیں ہے۔ تو ہجرت کرنے والا بھی، اور اسی طرح حج، اگر وہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، پھر اس کو حضور نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اور پھر وہ ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں رفث رومانی کسے ہے اور اس قسم کی وہ جو فحش کلامیاں ہیں، وہ جدل و جدال ہے، لڑائی فتنہ ہوا، وہ نہیں کرتا، تو کر رجا کا یومن ولدت امہ، تو جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ بہت زیادہ کیا ہے تو اسی طرح پہ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایسے عمل ہیں جس کی جزا بڑی، یہی وہ مسئلہ آج بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جن اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہجرت کی ہو، پھر یہ ہے کہ ثم قتلوا، پھر وقت آیا، وقت شہادت آیا، غزوات آئے، مار کے آئے، شہید کر دیے گئے۔ اور حدیث آتی ہے باقاعدہ غزوہ احد کی بات ہے، ایک نوجوان صحابی جس کو تیر لگے اور اس کو تلواریں لگیں، اس کو نیزے لگے، جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو کہتا ہے فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جوان آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو یہ کیا کامیابی ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، وہ پا گیا ہے، اس میں کامیاب ہو گیا ہے، لہذا یہی وہ فوز مبین ہے جس کو اللہ نے فرمایا، اور اس نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس مقصد کے لیے۔ ایک اور صحابی ہے، وہ لنگڑے ہیں، آرش، اس کو عربی میں آرش، اللہ تعالیٰ نے نبینے کا نام لیا ہے، بیمار کا نام لیا ہے، اور لنگڑے کا نام لیا ہے، ان پر جہاد فرض نہیں، لیکن وہ اس حالت میں معذوری کے عالم میں بھی تلوار لے کر میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، بابا تم کیوں جا رہے ہو؟ آپ کے بیٹے گئے ہوئے ہیں، بھائی گئے ہوئے ہیں، تم کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بدل کر کہنے لگے، اللہ کی قسم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے احد کی وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیسے وہ عظیم لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکت کاوش محنتوں سے ہم تک اسلام اور دین پہنچا، قرآن پہنچا، دین کی اصل حیات اور شکل ہم تک پہنچی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس امام کا قول مجھے بڑا پسند آتا ہے، جنہوں نے فرمایا اختارہم اللہ لصحبت النبی و نقل دینہ، صحابہ کرام کی عظمت کو سلام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے
اللہ نے صحابیت کے لیے رسول پاک کا صحابی اور شاگرد بنانے کے لیے اللہ نے چنا ہے، بنقل دین ہی، اور اس دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے رسول پاک سے تابعین تبع تابعین چلتے چلتے ہم تک جو دین پہنچا ہے ان شخصیات کی وجہ سے۔ تو مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی پھر وہ شہید کر دیے گئے یا تبھی فوت ہو گئے، تو انجام تو یہی ہے نا، مرنا ہے کس طریقے سے، یہ شہید ہو گیا یا غازی بن کے پھر جو تبھی موت ہے اس میں فوت ہوا۔ تو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو اچھا عمدہ بہترین رزق دے گا جنتوں میں، اور جنتوں میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ بہاریں رہیں گی، اس میں خزائیں نہیں آئیں گی، بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، ان پھلوں پھولوں کے اندر جو بہاریں ہیں اس کے اندر خزائیں نہیں آئیں گی، ہمیشہ پھل پکے ہوئے ہیں، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اور ابھی خواہش ہو رہی ہے تو پھل جو ہے قریب آگے ہوں گے کہ اللہ جی کھا لو، یہ ایسے ہوا ہے، یہ اللہ نے وعدے کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، یہ محلہ بھی دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، مکان جو بلڈنگیں اللہ نے جنت کی بنائی ہیں، قرآن حدیث کے اندر بیان آتا ہے کچھ بلڈنگیں ساری سونے کی، کچھ بلڈنگیں ساری چاندی کی، کچھ بلڈنگیں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چائنا کی، چائنا کی ٹائلیں نہیں، سونا چاندی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ خلود ہے، ہمیشگی ہے، اکتاہٹ نہیں، ادھر کئی دفعہ ٹائلیں توڑ رہے ہو تو بندے یار ڈیزائن ختم کر دو، دفع کرو، وہاں یہ کر دو، اس کو پالش کرو، اس کو رنگ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو دن آئے گا میں اس کے اندر اور دن بدن خوبصورت میں اضافے کرتا جاؤں، محبتوں میں اضافے، شوق میں اضافے، توجہ فرمائیں، اور سوٹ بدلے جا رہے ہیں حور عین کے ساتھ، جو ڈبیوں میں بند ہوتے ہیں موتی ان کی طرح وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ اللہ فرمائے زوجناہم بحور عین، عین جو ہے نا، عین یا نون، یہ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی، خوبصورت قد کاٹ والی بیوی کو کہتے ہیں۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح بیویاں پسند ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسی بیویوں سے نکاح کروں گا، آپ زوجناہم بحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جو کرتے رہے ہو، لوگوں سے تانے سنتے رہے ہو، برداشت کرتے رہے ہو، گرمی سردی برداشت کرتے رہے ہو، اور بڑے بڑے بل ادا کرتے رہے ہو، ساری مصیبتیں برداشت کر کے آئے ہو، لہذا تمہارے لیے ساری جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر نقشہ ایسا پیش کیا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب اللہ تعالیٰ فرمان جاری کریں گے چلو بھائی جنت میں، تو آٹومیٹکلی جب جنت کے دروازوں کے پاس جائیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنتوں کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے فرشتے سلام تھے، سلام علیکم طبتم، اور خوش ہو جاؤ بزرگوں آ گئے ہو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، موج کرو، اللہ تعالیٰ نے سارا کہ تمہارے لیے بنا۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، وہ کہیں گے اللہ تیری تعریف کرتے ہیں سونے ربا، جو ہم نے وعدے کیے تھے تیرے بھی سارے وعدے سچے نکلے، رسول کے بھی سارے وعدے سچے نکلے، اور اس رب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا ہے، جنت کا وارث، اور فرمایا جہاں جی چاہتا ہے وہاں رہو، سارا جنت ہے، سارا بھی تمہارا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ حضرت صاحب میں کئی دفعہ کہتا ہوں جو پھل ہم دنیا میں کھا رہے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ چتری والا کیلا، سبحان اللہ کو، اور اسی طرح جو بنے ہوئے مینگو، ناشپاتیاں، سبحان اللہ، انار، مینگو صاحب، گرمے سردے، انگور، لٹتے ہوئے گچھے، یہ کس نے بنائے اور پیدا کیے؟ اور پھر میں اکثر طور پہ مثال پیش کرتا ہوں، انار کا ایک دانہ، سرخ رنگ کا انار کا دانہ، اس کو کھولو اور اس کے اندر جو دانے ہیں اس کی فٹنگ دیکھو، جس طرح اللہ نے موتی فٹ کیے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پردے ہیں بڑی بڑی شاندار، اور جب ان کو کھولو کسی پلیٹ میں رکھو اور پھر مجبور ہو جاؤ گے سبحان اللہ کہنے کا، سبحان اللہ، پاک ذات وہ ہے جس نے ایک ایک دانے کو میرے لیے لٹکا کے گچھوں میں پیدا کر کے میری خدمت میں پیش کر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں جتنے منچلے لوگ ہیں دین کے مخالف، رسول کے مخالف، قرآن کے مخالف، جتنے یہ بد نصیب ہیں، سب کو، حامیوں کو اور باغیوں کو اکٹھا کرو اور صرف یہ کہو کہ یہ جو دانے انار کے دانے کے کھولے ہیں نا، ان کو دوبارہ اثر فٹ کر دیں، بنانا تو رہنے دیں، اس کی رنگت چڑھانا تو رہنے دیں، وہ کھلے ہوئے بکھرے ہوئے انار کے ایک عدد انار کے دانے کے دانوں کو فٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ انگور کے اس گچھے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟
لیکن ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں. ریڈی پہ انگور ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو بکھرے ہوئے دانے پڑے ہوتے ہیں جو گچھے سے ٹوٹ جاتے ہیں. دکاندار سے پوچھو یہ کیا ریٹ ہے اور یہ کیا ریٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی 450 آپ سے لگ جائے گا، ویسے 500 ہے. چلو میں 450 دیتا ہوں، حضرت صاحب تھی در دے کے آئے ہو وہ تھے، چلو تھوڑے کو 400 لگ جائے گا. چلو یار ہو سکتا ہے بڑا بندہ نہ 400 دے سکتا ہو، یہ کتنے آئے اس کا ریٹ؟ اندر چلو ایسے 50 دے دے. 400 سے 50 کیوں آئے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ وہ جتھے سے، جمعیت سے، ایک کٹ سے الگ ہو گیا. جماعت سے الگ ہونا، الگ الگ اپنی پارٹی بنانا، دنیا کے اندر بے شمار مثالیں، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. سید الانبیاء نبی کریم فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، افراد پر نہیں. الگ الگ جو کھینچنے والے لوگ ہیں انہوں نے کھینچ کے ہمیں پارا پارا کر دیا. تو دین کے اندر تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا اچھا رزق دینے والے ہیں. پھر اگلی بات فرمائی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ اس داخل ہونے والی جگہ میں داخل کریں گے جس میں داخل ہوتے ہی خوش ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ جس جگہ تو نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اگر تیری نصرت نہ ہوتی، تیری مدد نہ ہوتی، تیری ہدایت نہ ہوتی، تیری سرحد پرتی رہنمائی نہ ہوتی، ہم یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے. تو یار ساڈے کول تے آتے کا مکان نہیں بن سکیا، پلستر نہیں کروا سکے، تو یہ اتنی بڑی بلڈنگ اور اتنا بڑا محل جو ہے وہ سارا سونے چاندی کا بنا ہوگا. اللہ میں کہاں اور تیری یہ شان کہاں. مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، ایک دفعہ جناب جبرائیل تشریف لائے تو رسول پاک کے پاس انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سلام بھیجا ہے. امت کی روحانی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ فرمائیں، شباب تھا، جوانی تھی، حسن تھا، جمال تھا امام الانبیاء. اس نے یوسف دبے سا جد بیضا داری آنچ خوبہ ہماندار تو تنہا داری. جوان سال 25 سال کا نوجوان، پورے مکے میں بلکہ پوری کائنات میں اتنا خوبصورت کوئی نہیں تھا جتنا امام الانبیاء کے چہرہ. اور ماں جی کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 2 جگہ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے اولاد بھی ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح شادی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی ہے اللہ نے بھی اور کوئی رشتہ نہیں کروایا، رسول پاک نے بھی کوئی نہیں کیا. ان کے بعد باقی رشتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور ایک پیغام بھیجا. سلام دیا جبرائیل امین کو تو خبر دی جا کے سنا دو یہ امت کی روحانی ماں ہے اور رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کا محل جنت میں بنایا ہے وہ 60 میلوں میں ہے. 60 میل کا ایک موتی ہے. سبحان اللہ. کیسے ڈو پھر آ دو 2 بار آپ کو کہ بہت زیادہ لگے گا، آدمی ٹھیک ہو جائے گا. 60 میلوں میں ایک موتی ہے. اس موتی کا محل اللہ تعالیٰ نے امت کی روحانی ماں کا بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی کمی ہے؟ غور تو کرو نا. اور یہ مستند بات ہے، صحیح بخاری کے اندر بیان ہے، اور میں ذمہ دار ہوں وہ بات اور حدیث سنانے کا. پھرلو بات نہیں ہوتی یہاں سے انشاءاللہ لوگ سونے علماء بھی. بات ہوتی ہے یہ اللہ ایسی داخل ہونے والی جگہ اسے بڑا جنت ہے. جنت نعیم ہے، جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ سارا کو جاننے والا ہے، بردبار بڑا ہے، بڑا حوصلہ ہے. جتنا میرے رب میں حوصلہ ہے اتنا کس میں حوصلہ ہو؟ مخلوق ساری بے بات. میں ایک خبر سناؤں مہمانوں کے لیے جو بڑیاں کافی چھٹیاں کر کے آئے ماشاءاللہ. اس طرح کی مزاج اور طبیعت رکھنے والے لوگ، فراڈی قسم کے لوگ، چکری قسم کے لوگ، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بکواس کریں گے کہ یا اللہ یہ جو ہمیں آپ دکھا رہے ہو فائلیں یہ تو فرشتوں نے لکھی ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے کہی کچھ نہیں. اب بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہوتا نہیں سٹام لکھے ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تو ہم پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی یہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا، چلو چلو یہاں سے نکلو چلو. وہ کہیں گے کہ اللہ یہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تیرے فرشتوں نے لکھا ہے. تو عالم الغیب، قہار، جبار، علی کل شیء قدیر، یہ ان کی کمین کی سن کر اللہ فرمائیں گے پھر تم کس طرح مطمئن ہوتے ہو؟ کیا یہ اللہ کا اسٹیٹس ہے اس کو مطمئن کریں؟ لیکن شان بیان فرمائیے سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی. اللہ فرمائیں گے ایسی تو کس طرح مطمئن ہوتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہماری باڈی وجود یہ شہادت دے. تو باڈی کس نے بنائی؟ یہ گوگل صاحب نے بنائی؟
کس نے بنائی بات؟ یہ شکل، یہ صورت. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اور تیری آنکھیں، تیری زبان، تیرا وجود، تیرے جوڑ، تیرا رنگ ٹگ، تیری شکل صورت بنائی کس نے؟ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر اللہ نے قدرت کاملہ کے ساتھ تیری شکل و صورت بنائی، کوئی شرم نہیں رہی. چلو وہ کہے گا جی باڈی بولے، وہ سمجھتا ہے بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اسٹیٹس ہے رب العالمین نے اپنا بیان فرمایا. تو اللہ فرمائے چلو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں بندوبست. پھر ارشاد الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. ارشاد ہوگا آج پھر ہم ان کے منہ پہ مہر کر دیں گے، زبان نہیں بول سکیں گے، منہ کے ساتھ وہ کلام نہیں کر سکیں گے. ان کا وجود اور ان کا جسم جو ہے باڈی، وہ گواہی اور شہادت دے گی. پھر وہ حدیث کے اندر بلکہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، چبائے گا اور کہے گا اور تم جو بول رہے ہو، میں تو چکری تھا، چکر چلا رہا ہوں جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو، تم کیوں بول رہے ہو؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بول کر ادا کہیں گے بھائی ہم نہیں بول رہے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں وہ بلا رہا ہے جو ہر شے سے بات کرا سکتا ہے، ہر شے سے بات کرا سکتا ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ توجہ ذرا کرے. دو باتیں میں سنانا چاہتا ہوں، آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو پہلے رسول پاک کی مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا. مدینہ نہ قدیم تھے نہ اوپر لینڈر پڑے ہوئے تھے، کچی مسجد ہے اور کھجور کے کھگوں کی لکڑیوں کی چھت ہے. اور آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے تو ممبر اس کو بنا کے اس پہ سہارا لے کے تو خطبہ دے رہے ہیں. سب سے پہلے تاریخ اسلام میں خاتون نے ممبر بنوایا مسجد نبوی کے لیے. حاجی صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جامع مسجد علی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تقریباً 25-26 سال ہو گئے. وہاں جو ممبر ہے وہ بھی خاتون نے بنوایا ہوا، بڑا شاندار ہے. لوگ اس کو دیکھ کر جا کے مساجد میں ممبر بناتے ہیں. سب سے پہلے خاتون نے ممبر بنوایا. تو جب آپ ممبر پہ چڑھے تو تنا رونے لگا، مجمع دیکھ رہا ہے اور تنے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ ممبر سے اترے اور اس کو جفی ماری، جیسے پوترے ان چپ کراتے ہیں بچے خوبصورت آتے لاڈلے، ان کو پھر ٹافی دے کر اگر رو پڑے اب دیدہ ہو جائے تو ان کو چپ کراتے ہو. وہ سسکیاں بھر رہا ہے، اس کی سسکیوں کی آوازیں تنے سے آ رہی ہے. اور جو رب تنے سے بلوا سکتا ہے بات کرا سکتا ہے، اور کسی اور سے بات نہیں کرا سکتا. رسول پاک جب دنیا سے چلے گئے، آپ کی اونٹنی 15 دن گلی میں رو رو کبھی گھر کبھی مسجد، کبھی گھر کبھی مسجد، کچھ نہیں کھایا. 15 دن تک تڑپ کے دنیا سے چلی. اونٹنی ہے، جانور ہے. اور حضرت بلال وہ کہتے ہیں میرا مدینے میں دل نہیں لگتا. وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے شام ملک کے اندر. تو گزارش میں یہ کر رہا تھا، کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ جاننے والا بھی ہے، بڑا حلیم اور بردبار ہے. قانون سازی اس نے فرمائی ہے، تیرے میرے فائدے کے لیے فرمائی ہے. اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی ذالک من عاقب بمثل ما عوقب به. اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ انتقام لیا ہے، اس کو سزا دی ہے، مثلا تھپڑ مارا ہے، اس کو کسی نے تھپڑ مارا ہے، اس نے تھپڑ مار لیا، بدلہ لے لیا. اب اس بندے پر پھر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اسے بدلہ لینے کے بعد تو ارشاد ہوتا ہے ثم بغی علیہ، پھر اس پر پھر ظلم کیا جائے، لینصرنہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. میں نہیں سمجھا سکتا ہوں. پھر اور ہے ایک بندہ ہے، اس بندے نے کسی سے بھی زیادتی کی ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی اس نے اسے انتقام لے لیا، برابر ہو گیا. اب اس کے بعد پھر اس پر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے جس نے پہل کی تھی، تو اللہ نے فرمایا پھر میں اس کی مدد کروں گا تیرے خلاف. قانون ہے، اب تم برابر ہو گئے ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. نظام قصاص تیری زندگی کے لیے ہم نے بنایا تاکہ تمہیں اچھی زندگی نصیب ہو. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لعفو غفور. اللہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ کی جو شان اور تعریفات ہیں، صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن کہاں گیا ہے. جب دن چڑھتا ہے تو پتہ رات کہاں گئی ہے. یہ سسٹم جو کس نے بنایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. کبھی دن گرم، کبھی رات گرم، کبھی رات سرد، کبھی دن سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی طوفان، کبھی ہوائیں، کبھی حبس. یہ ساری دلیلیں عقل والوں کے لیے خالق کائنات اور اس کی صفات کی ساری یہ بیان دلیلیں.
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ یہ تین ہی صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر غور کر لیا جائے۔ اور یعلم ما فی البر والبحر، وہ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ اس میں پرندے کتنے ہیں، اس میں چونیاں کتنی ہیں، کیڑے کتنے ہیں، کبوتر کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، شیر بلے کتنے ہیں، اور اس کے اندر انسان کتنے ہیں، پھر اس کے اندر ریت اور زمین کے کتنے ذرے کتنے ہیں، سمندروں کے پانی کے قطرے کتنے بنتے ہیں، درختوں کے پتے سبز کتنے ہیں اور خشک کتنے ہیں، اور درخت کے ساتھ لگے ہوئے کتنے ہیں، گرے ہوئے کتنے ہیں، ان تمام کی تعداد رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سمیع کیا ہے؟ سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ یہ بولیاں بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا رسول پاک سے جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو تمہارا اللہ بڑا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ باتیں سنتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چلو یار تسی پاکستانی ہو پہلے گل کر لو تو انڈیا کا گل بعد ہی کرنا، بنگلہ دیش والا آج کر لو بات تو ہم بنگال والوں کے لیے وہ دوسرے سری لنکا والے یا دوسرے ملک والے ان کے ساتھ بعد میں بات کر لینا نا، ساری کائنات سارے بولیے بولے۔ انڈیا میں کتنی زبانوں میں پڑھا لکھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں لکھائی جاتی ہیں، بے شمار زبانیں ہیں انڈیا میں۔ ہمارے ملک بھی اندر کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، وہ پشتوری بولے جاتے، وہ سرائکی والے، سندھی والے، تو یہ دگڑ اڑا شروع ہو جائے، ڈوڑا اخرا والے بزرگ شروع ہو جاتے ہیں، تو جب پرا نکل جاؤ تو پت کھا سو، اوکے کر سو، پار جا سو، وہ بھی رگڑے کھاتے ہیں سارے۔ یہ ساری بولیاں بولنے والے سارے بیک وقت بات کریں تو اللہ فرماتے ہیں نو پرابلم ہے، صاحب کی سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، مانتا بھی ہوں۔ تو اس رب نو چھڈ کے تو سائیں توتی تے قبر تے لمبا پیا، وہ سہیلی سرکار کی قبر تے ٹکر مارتا پیا، کم گول شریف کا جھنڈا بن گیا اتنے ٹکر مارنا پیا۔ آؤ در فائز محمد پہ آئے جس کا جی چاہے۔ تو گزارش یہ ہے ذالک بان اللہ هو الحق، وہ سچ ہے قرآن، سچ ہے دین، سچ ہے اسلام، سچ ہے نبی مکرم کی سیرت پاک اور ان کے فرامین۔ وانما یدعون من دونہ هو الباطل، جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ بت ہے، وہ ماتا رانی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دون اللہ میں فرمایا وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ ہی بلند و بالا، اللہ ہی بڑی ذات ہے۔ کتنی بڑی ذات ہے؟ اللہ فرماتا کبرہ تکبیرا، اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، وہی بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اکبر شیء۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کبھی بارش برسی دیکھی ہے؟ کس ترتیب کے ساتھ وہ پانی آتا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پائپ کی طرح پانی آ رہا ہے، قطروں کی شکل میں آتا ہے، لیکن یہ دریا بہہ رہا ہے۔ کتنا پانی کہاں سٹور ہے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ پانی برستا ہے تو لالا لالا دریا سمندر ساریوں کو، چائنا کو دیکھو، مکہ مکرمہ حرمین کو دیکھو، دوسرے ملکوں کو دیکھو، پاکستان کو دیکھو، بنگلہ دیش ان دنوں کے اندر دیکھتے ہیں بارشیں ہی بارش، اتنا پانی کہاں سٹور ہے؟ ارشاد ہوتا ہے غور کرو، اللہ بارش نازل فرماتے ہیں اس کے ذریعے فتصبح الارض مخضرا، پھر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں ساری وادیاں اور ساری کھیتیاں۔ ان اللہ لطیف خبیر، بڑا باریک بھی ہے، بڑا باخبر ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اس ٹائم سے مجھے باہر کی نام رفیق صاحب کا تھوڑا دیتے ہو، کیونکہ میرے پتہ لگتا ہے نا کیڑا بندہ گھوڑی چڑھنے والا ہے۔ توجہ در کریں محبت کے ساتھ۔ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے انڈیا میں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت کے عنوان پر کتاب ہے رحمۃ للعالمین، 3 جلدوں میں ہے، اور یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی مستند ہے، اور بڑے جو امتحانات ہیں جس میں ایم اے لیول کا، ایم فل کے لیے، ان میں اس کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر شیخ نے لکھا ہے، جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے جو بیان دیا ہے وہ شیخ نے تحقیقی رپورٹ میں رپورٹ دی ہے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ سورت ہے قرآن کے عنکبوت، عنکبوت بولتے ہیں وہ مکڑا جو جالا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اس مکڑے کے منہ سے بیک وقت 4 تاریں نکلتی ہیں۔ کتنی تاریں؟ اور ایک تار میں 1000 تار ہوتی ہیں۔
ایک تار کنیاں ہوتی ہیں؟ ہزار ہزار تو کنیاں ہو گئی ہیں؟ کتنی ہوگی وہ تاریں؟ 4000 تاریں مل کر جو تار بناتا ہے وہ بال سے باریک ہوتی ہے. تو اللہ سونے تو آپ کتنا باریک ہوگا. جس نے ایک کیڑا بنایا اس کا وجود کتنا ہے؟ مکھی کے سر کے برابر اس کا سارا وجود نہیں. اس کے اندر وہ ہڈی پسلی سے سب کو نکال دیں اور اس کا مغز کا کھانا کتنا ہوگا اور اس کی ذہانت اللہ نے کتنی فٹ کی ہے. ہزاروں کی تعداد اس کے منہ سے تار کی نکل رہی ہے. پھر وہ اپنا گھر بناتا ہے, جالا بنتا ہے, 34 سال لگے ہوئے ہیں. اللہ نے مثال دی, یاد رکھو ان اوہن البیوت لبید العنکبوت. دنیا میں جتنے گھر گھونسلے دنیا بنا دی ہے ان میں سب سے زیادہ کمزور مکڑے کا گھر ہوتا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ پھوک مارے اور چودھری وہ مکڑا سمیت کاروبار ہر شہر فارغ. اللہ نے فرمایا کہ جو میرا سہارا چھوڑ کر دوسروں کے سہارے لیتے ان کا سہارا ہے مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے. یہ مثال دی ہے. ان اوہن البیوت لبید العنکبوت, قرآن کے اندر اللہ نے مثال دی. دنیا میں سارے گھروں سے کمزور ترین مکڑے کا گھر ہے. اور بے اللہ کا سہارا چھوڑ کر غیروں کے سہارے کی طرف جاؤ, تیرا وہ غیر اللہ کا سہارا اس مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے. بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا, ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. خدا بلبل کو پر دے یا پردہ نشین کر دے, خدا مفلس کو زر دے یا زیر زمین کر. اللہ لہو ما فی السماوات, سارا کچھ ہی اللہ کا ہے جو آسمانوں میں زمینوں میں. تیرا بھاجی کی ہے کچھ بھی نہیں. وللہ میراث السماوات والارض, زمینوں آسمانوں کی ساری براثتیں اللہ. تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ تعریف کیا گیا ہے. کتنا بے پرواہ ہے. مثال سن لیں, حدیث قدسی ہے اور میں نے حدیث مسجد نبوی کے منبر پر کئی برس اماموں سے سنی ہے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں. حدیث کیا ہے؟ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اللہ اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. ساری کائنات اچھے سے اچھے, نیک سے نیک, متقی سے متقی سارے بن جائیں, اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں ترک کا اضافہ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی فائدہ نہیں تمہارے نیک ہونے. پھر ساتھ فرمایا لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم اللہ اشق قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا. سارے کے سارے گناہگار, سارے کے سارے کافر فاسق فاجر معاذ اللہ, تو اللہ فرماتے ہیں میری بات میں ذرا کمی بھی نہیں کر سکتے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سب سارے میرے دروازے کے فقیر ہو. بڑے بڑے سائے, ایک نے کہا میں وہ کول منگنا ہے جو کدے کول نہ مانگتا ہے, جدھر جائے سارے اللہ کو مانگے. ایک نے کہا وہ فلانا بزرگ جڑا بڑا وہ گئے تو وہ بھی اللہ کو دیا مگر 10 لاکھ لوگ دے گئے, 15 لاکھ دے گئے, 15 اور 18 لاکھ لوگ دے کر وہاں مانگنے کے لیے جاتے تھے. اور مکہ مکرمہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہو تو وہاں کیا نعرہ مارتے جاتے ہو؟ لبیک. پڑھو نا ایک بار, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سونے تیرا کوئی شریک نہیں. ٹنڈ کڈی تو وردیاں لتھیاں نے, چادر کدی ادھر ہوندی جاندی ہے, پتہ بڑا بڑا افسر ہے, بڑا شیخ ہے, بڑا کارخانے کا مالک ہے. اللہ فرمایا میرے کی بڑا ادھر برو لبیک اللہ لبیک. پھر اللہ سوال بھی بڑا, اللہ فرماتا میرے گھر جان والے لوڈیاں پا کے بخا, دوڑاں لا کے بخا, کود کے مینوں بخا, میں تیرے لوڈ سارے دیکھوں گا. لیکن جب مدینہ منورہ جائے تو وہاں آپ نے اونچی ساتھ نہیں لینا, ادب کے ساتھ میرے پاک پیغمبر کا دے رہا ہے. اتنے جا کے نعرے شعرے نہیں مارنے, افراتفری نہیں مارنے, سکون کے ساتھ وہاں بیٹھنا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ میں تمنا کرنی ہے. کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری سبحان اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار نے فرمایا میرا جو گھر ہے نا حجرہ, جب آرام فرما رہے ہیں, اور میرا جو ممبر ہے, ممبر کے اور گھر کے درمیان ٹکڑا سارا جنت کا گارڈن ہے. ادھر بیٹھ کے درود پاک پڑھو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو اپنی طرف بلاؤ, دعوت دو. اللہ سارے کام کریں. اللہ کو توفیق دے, اللہ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. اللہ ہمیں قبول کر لے. ہم اللہ تیرے گھر میں آتے ہیں تیری کتاب پڑھنے کے لیے, تیرے رسول کی بات سننے کے لیے, تیری دعوت کو ہم پڑھنے سمجھنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں قبول فرما لیں. ارشاد ہوتا ہے جی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کی, ثم قتلوا, پھر وہ قتل کر لیے, شہید ہوئے, او ماتوا, یا کبھی موت سے فوت ہو گئے,
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ان کو بڑا خوبصورت اچھا بہترین رزق عطا فرمائیں گے، یعنی جنتوں کے حوالے سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزاق ہے، خوبصورت رزق دینے والا اللہ ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اللہ ضرور ان کو ایسی داخل ہونے والی جگہ داخل فرمائیں گے جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، مراد جنت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ جاننے والے، اللہ حلم والے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اس لیے ہے جس نے کسی کو سزا دی اتنی جتنی وہ سزا دیا گیا تھا، یعنی جتنا اس کو کسی نے تکلیف اتنی اس نے اس کو دے دی، پھر اس پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کی پھر مدد کرے گا جس پر ظلم ہوا۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ گزر کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، دین سارا حق۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ جو اللہ کے سوا پکارتے بلاتے وہ سارا کچھ ہے، هو الباطل، وہ جھوٹ ہے، بات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی بلند و بالا ہے، اللہ ہی بڑی ذات ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، زمین سرسبز و شاداب پر رونق ہو جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، اللہ باریک بھی ہے، باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریف کی گئی ذات ہے۔